والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان دونوں کے مابین ان کا موقف ہوتا ہے، چلن رہتا ہے۔ یہ بھی ایک میچور انسان، شائستہ انسان، اس کی ایک بہت عمدہ اور اہم صلاحیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی تنگی آ گئی ہے تو بالکل دل بجھ گیا، اب یہ کہ ضروری شے پر بھی کچھ خرچ کرنے کو آمادہ نہیں ہو رہا، اور نہ ایسا ہے کہ اگر کسی وقت اللہ نے وسعت دے دی ہے تو پھولے نہیں سما رہا، پاؤں جو ہے زمین پر نہیں ٹک رہے اور خوب خرچ کر رہا ہے، نہیں، ہر حالت میں۔ والقصد فی الفقر والغنا، ابھی میں نے اس حدیث کا بھی بتایا آپ کو کہ انسان کو نجات دلانے والی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ چاہے فقر ہو چاہے غنا ہو، درمیانی روش انسان اختیار کرے، اور اس کے اندر اسی سے اصل میں لفظ اقتصاد بنا ہے۔ علی اللہ قصد السبیل، درمیانی راستہ جو ہوتا ہے وہ ہے در حقیقت کے جو اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ومنہا جائر، اور جو ادھر ادھر مڑ جاتے ہیں اسراف میں، تبذیر میں۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی چیز پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ آپ کے لیے خوراک طعام ضرورت ہے، وہ ایک سالن اور روٹی سے بھی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، 6 ڈشز اور ان کے کورسز چل رہے ہوں، یہ اسراف ہے۔ ہاں، تبذیر اس سے بھی برا فعل ہے، وہ آئے گا اگلے درس کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں۔ تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا اور اڑانا دولت کو اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی دولت کے اظہار کے لیے، وہ تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ باقی فرمایا گیا کہ کھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، یہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسراف مت کرو، ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ مت کرو، جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، حضور نے فرمایا جو چیز کم ہو لیکن ضرورت پوری ہو جائے، کفایت کر جائے، وہ بہتر ہے اس سے کہ جو بہت زیادہ ہو لیکن اللہ سے غافل کر دے۔ یہ ہے ان کی سیرت کی تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کا ایک اہم وصف۔